بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ عمران خان ایک سال کے بعد، یعنی آج اگر دیکھا جائے تو آج 9 جولائی ہے، اور جولائی 2022 کے بعد تقریباً ایک سال کے بعد عمران خان اپنے پرانے مورچے کے اوپر، پرانے ٹھکانے کے اوپر پہنچے ہیں، جہاں سے انہوں نے بہت کچھ پلٹا، بہت ساری ان کی کامیابیاں ہیں، اور وہ ہے بنی گالا۔ عمران خان آج تقریباً کوئی 2.5 گھنٹے ڈی آئی جی آفس اسلام آباد کے اندر 13 کیسز کے اندر شامل تفتیش ہوئے، وہاں پہ ان سے مختلف سوال و جواب ہوئے، جس کے بعد عمران خان بنی گالا پہنچ گئے، اور بنی گالا کے اندر ان کا آج رات کا قیام ہے۔ چونکہ کل انہیں مختلف کیسز کے اندر جوڈیشل کمپلیکس کے اندر پیش ہونا ہے، اور وہ آج رات وہاں پہ قیام کریں گے۔ ان کی ٹیم، جو لیگل ٹیم ہے، اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے، اور کل پھر ان کیسز کی سماعت کا حصہ بننے کے بعد اگلا لاحمل کیا ہوگا، تو غالب امکان یہ ہے کہ وہ وہاں سے لاہور واپس آ جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے، اب اس دوران کچھ اور ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ڈیولپمنٹس کیا ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کر رہی ہے، اور 1 مہینہ کم از کم اب رہ گیا ہے، اس سے زیادہ کا وقت اس گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے۔ اس کے اوپر مختلف باتیں حکومت کرتی ہے، پیپلز پارٹی پنڈورا باکس کھولتی ہے، اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ٹائملی اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں اور وہ گھر جائیں، لیکن دوسری طرف ان کی کوشش یہ ہے کہ نہیں جی، ہم ذرا ٹائم لے لیں یا کوئی طریقہ کار کریں۔ پیپلز پارٹی نے جو نیا پنڈورا باکس کھولا ہے، میں اس کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان بار بار ایک بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن چاہیے، اور اس سلسلے میں ان کی گفتگو ہوئی، اور وہ گفتگو آئی ایم ایف کے ساتھ ہوئی، اور آئی ایم ایف کو لے کے رضا ربانی پیپلز پارٹی کے کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سیاسی خود مختاری کے اندر مداخلت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوگا، ہمیں آئی ایم ایف کو پیسے واپس کر دینے چاہیے۔ اب خورشید شاہ جو کہتے ہیں کہ 10 تاریخ کو یا 11 تاریخ کو اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، انہوں نے ایک نئی بات بتائی ہے، اور وہ نئی بات کیا ہے؟ وہ نئی بات یہ ہے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان نگران حکومت کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے نگران وزیر اعظم کون ہوگا، اس کا فیصلہ انہوں نے کر لیا ہوا ہے۔ اب چونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے اور جو قائد ایوان ہوتا ہے، یعنی پرائم منسٹر، وہ مشاورت کریں گے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر واحد اپوزیشن لیڈر ہوگا جو حکومت کا ممبر ہے، جس نے حکومت کی جماعت کے ٹکٹ کے اوپر آئندہ کا الیکشن لڑنا ہے، راجہ ریاض جو ہے۔ اور راجہ ریاض ہمیں آج کل یہ بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی اگر اسمبلی ٹینیور اپنا بڑھانا چاہے گی تو اپوزیشن کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہمیں اپوزیشن لیڈر بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی وہ ایک شخص جو لاپتہ ہوا تھا، جس کا نام اعظم خان تھا، تو وہ بڑی جلدی عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں گے۔ حالانکہ ان کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ یہ شخص لاپتہ ہوا تو کیسے لاپتہ ہوا، یہ اچانک سے کیسے گواہی کے اوپر تیار ہو گیا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا دن پاکستان میں بہت اہم دن ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ آج محترمہ فاطمہ جناح کی برسی کا دن ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی ہمشیرہ تھی، انہوں نے اس وقت جنرل ایوب کے خلاف صدارتی الیکشن لڑا۔ آج بلاول بھٹو زرداری کا پیغام دیکھ لیجئے، آج شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم جو پیغام جاری کیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس میں جنرل ایوب کا نام بھی نہیں لیا گیا۔ بھلا کیوں؟ جنرل ایوب کا نام لیں گے تو ان جمہوریت پسندوں اور اصول پسندوں سے طاقت والے ناراض ہو جائیں گے۔ ایسا ہومیوپیتھک قسم کا بیان جاری کیا ہے کہ جناب انہیں بڑی سٹرگل بھی محترمہ کی پسند ہے، لیکن جنرل ایوب کا نام بھی نہیں لینا۔ بھائی بتاؤ نا کہ محترمہ فاطمہ جناح کو عوام کی اکثریت تھی، عوام کی حمایت تھی، اس کے باوجود وہ ہار گئیں اور جنرل ایوب جیت گیا۔ جنرل ایوب اس لیے جیت گیا تھا کہ وہ طاقت والا تھا، اور آج بھی پاکستان کے اندر یہی ہے کہ عوام کا فیصلہ یا عوام کی اکثریت یا عوام کی حمایت مانی نہیں رکھتی۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نواز شریف کو وزیر اعظم بنائیں گے، شہباز شریف کو بنائیں گے۔ کیوں بنائیں گے؟ اس لیے بنائیں گے کہ طاقت والوں کا فیصلہ ہے، عوام کا فیصلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ شیخ مجیب الرحمان جو بعد میں غدار قرار پایا اور سارا کچھ ہوا، آپ کو پتا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کا پولنگ ایجنٹ کون تھا؟ شیخ مجیب الرحمان تھا، جس کو ہم نے غدار کہا اور بعد میں بانی بنگلہ دیش۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جنرل ایوب کا چیف پولنگ ایجنٹ کون تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو تھا۔
جو آج پاکستان کے اندر سب سے بڑے جمہوریت پسند کے طور پر سمجھا جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے، آپ عمران خان کو کہتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ عمران خان ہے، تو جنرل جو ذوالفقار علی بھٹو ہے، کیا وہ جنرل ایوب کا پروجیکٹ نہیں تھا؟ کیا اس کو وہ لے کے نہیں آئے تھے؟ اور پھر محترمہ فاطمہ جناح کو ہرا دیا گیا. خرم دستگیر بتائے نا اس کے والد نے کیا رول پلے کیا تھا گجرانوالہ کے اندر. تو یہ ایک بڑی اس قسم کی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ آج بتا رہی ہے کہ نگران سیٹ اپ کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. تو بالکل ٹھیک ہے، پاکستان میں کوئی آئین کے اوپر یا قانون کے اوپر تو فیصلے نہیں ہو رہے، اور جنہوں نے آنا ہے جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے. تو چلیے، ایک کھیل ہے سو کھیلتے رہیں. دوسری جانب اس کھیل کے اندر کچھ نئے چابی والے کھلاڑی بھی لائے گئے ہیں، جیسے تحریک استحکام ہے. اس میں علیم خان نے آج پی ڈی ایم حکومت کے اوپر تنقید کی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی حکومت مہنگائی کے سامنے بے بس ہے، عام آدمی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور ان کے مطابق ملک میں مہنگائی کی شرح بلند ترین سطح کے اوپر ہے، اور حکومت مہنگائی کے سامنے بے بس ہے، اور مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کے مسائل میں خوفناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. عام آدمی کا کوئی پرسان حال نہیں. ایل پی جی اور بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے لوگ پریشانی کا شکار ہیں. غریب طبقہ پس چکا ہے، اور ان کا گزشتہ ایک سال کے دوران حکومتی رٹ کہیں نظر نہیں آئی. تو جناب اس میں وہ کہتے ہیں کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. اس حکومت میں کو لانے میں کس کا کردار ہے؟ یہ علیم خان اور یہ جہانگیر ترین اس قسم کے لوگوں کا ہی رول ہے، ورنہ اس حکومت کو گرانے میں کون تھا جنہوں نے پہل کی تھی؟ یہی لوگ تھے. تو آپ پی ڈی ایم کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں. جس دن علیم خان یہ بیان جاری کر رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ تحریک استحکام کے 2 رہنما شہباز شریف کابینہ کا حصہ ہے. اس میں ایک اون چودھری ہے، دوسرا وہ بندیال وہ ہے نعمان جو ہے لنگڑیال. ٹھیک ہے، اب یہ سارے کے سارے جو ہیں اس کا حصہ ہیں. یہ 2 لوگ حکومت کا پارٹ ہے، یہ نون لیگ کا ذیلی ونگ ہے. تو آپ عوام کے سامنے یہ چھپن چھپائی اور یہ جو وہ ہے وہ نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے پی ڈی ایم اور استحکام پاکستان پارٹی ایک اس سکے کے 2 رخ ہیں. اگر میرے پہ نہیں یقین تو پیپلز پارٹی والوں سے پوچھ لیجئے، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ استحکام پاکستان پارٹی کس نے بنوائی ہے، کس کے کہنے کے اوپر بنی ہے. اور یہ سارے کا سارا اسکرپٹ قوم بڑے اچھے سے جانتی ہے. آپ قوم کے اس کے اوپر سوال مت اٹھائیے. اور پھر شیخ رشید کی بات بڑی درست ہے. وہ کہنے لگے جس روز اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اس صبح نئی سیاست طلوع ہوگی. ابھی تو الیکشن قریب آیا ہے تو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. آگے تو بہت لمبا چوڑا سلسلہ، اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا. دوسرا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احسن اقبال نے وہ جو ایک انٹرویو دیا، اس کے بعد صبح سویرے ٹویٹ کرنا پڑا اور بتایا جناب کہ چین پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. اس سے بھی بات نہیں بنی تو چین کے جو کونسل جنرل ہے لاہور کے اندر، انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان کے دور میں کام اطمینان بخش تھا سی پیک کے اوپر. تو جو اس حکومت کا وہ ہے کلیم، اس کا جواب چین سے آ گیا. ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ ہمارے دوستوں کے تعلقات آپ کیوں خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس قسم کی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ عوام آپ کو ووٹ دیں گے. عوام آپ کو ووٹ نہیں دیں گے اس بنیاد پہ کہ آپ کبھی چین والا کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں، کبھی جنرل عاصم منیر والے وہ ان چیزوں کو کر کے. عوام کو بہت اچھے سے چیزوں کا پتہ ہے، وہ نالج بھی رکھتے ہیں اور وہ چیزوں کو پرکھتے بھی ہیں، ان کے پاس نالج بھی ہے. اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ احسن اقبال کا جو بیان ہے وہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ ہے. اب احسن اقبال اپنے آپ کو بہت ارسطو بھی سمجھتے ہیں، بہت قابل بھی سمجھتے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے ان کوششوں کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ جناب کسی طریقے سے عوام کی حمایت مل جائے. عوام کی حمایت ایسے آپ کو نہیں ملے گی. میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے کہ ضمنی انتخابات کے لیے بھی ٹائم ہے، باقی چیزوں کے لیے جنرل الیکشن کا ٹائم نہیں ہے. تو خیبر پختونخوا کے جو ضمنی انتخابات ہیں وہ 27 اگست کو ہوں گے. اس بارے میں شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے. اور یہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے. بھلا کیوں؟ کاغذات نامزدگی 19 جولائی تک اور اس کے بعد 2 اگست تک حتمی فہرست، 30 اگست تک نتائج مرتب کر لیے جائیں گے. بھلا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بلدیاتی انتخابات میں اگر جہاں پہ تحریک انصاف کی نشستیں نہیں بھی جیت پائے تو اب مخالف لوگوں کو جتوا شتوا کے مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ عمران خان تو اب ظاہر بات ان کو الیکشن لڑنا، لیکن خیبر پختونخوا کے لوگ آپ کو سبق سکھائیں گے ابھی بھی اور جنرل الیکشن کے اندر بھی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.